ایک واقعہ پرانا سناتا ہوں، ایک نیا سناتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک نوجوان تھا بنو اسرائیل میں جس کا نام تھا کفل۔ ہر عیب گناہ اس کے اندر تھا، روزانہ رات کو منہ کالا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار 60 دینار کوئی 10-12 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا سکہ پاکستانی۔ 10-12 لاکھ روپے پر ایک رات کے لیے لڑکی کو لایا۔ جب کمرے میں بند ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا میں نے تو جبر نہیں کیا، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے، میں پیشہ ور نہیں، میں بازاری نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ یہاں میں اضافہ کیا کرتا ہوں کہ مالدار جب سخاوت چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالدار جب بڑے بڑے محل بناتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ جب مالدار بخیل ہو جاتے ہیں تو عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ پر میں کیا کروں؟ مجھے آج حدیث یاد آئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ اب تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھنا، جب حکومت نکموں کے ہاتھ میں ہو اور پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہو اور بارشیں بے موسم کی ہوں تو سمجھنا میں ناراض ہوں۔ کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ کہ موسیٰ دیکھنا، جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں، پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں، بارشیں موسم پر، تو سمجھنا میں راضی ہوں۔ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں، صرف نیک ہونا کافی نہیں، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ نیک ہو سمجھدار نہ ہو کیا کرے گا؟ تو میرے رب نے کیا خوبصورت بات فرمائی کہ موسیٰ جب حکومت سمجھداروں کے ہاتھ میں اور پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں اور بارشیں موسم پر، تو سمجھو کہ میں بندوں سے راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ کفل میں عزت دار ہوں۔ کفل رو پڑا، کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا دروازے سے، اور میں بڑا ذلیل انسان ہوں، تو دعا کر میں توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کفل کو نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، کفل مر گیا۔ جیسا یہ شخص تھا کل کوئی اس کے جنازے میں نہ آتا، کوئی اس کو غسل نہ دیتا، کوئی اس کو کندھا نہ دیتا۔ تو میں قربان جاؤں اس شہنشاہ اعظم پر، اس عظیم اللہ پر۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، تقوی کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے صلح کرنی، گناہ چھوڑنا، جب ہو جائے پھر دوبارہ معافی مانگ لینا، پھر توبہ کر لینا ہے۔ کوئی رات ساری رات کی تہجد کا نام تقوی نہیں ہے، سارے سال کے روزوں کا نام تقوی نہیں ہے، گناہ چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ وہ جب ہو جائے پھر توبہ کر لو تو اس کا نام تقوی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو۔ میرے بھائیو، معاملہ اللہ سے ہے۔ مایوس ہونے، ڈرنے کی بات ضرور ہے، مایوس ہونے کی نہیں ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ تم میرے پاس آؤ تو صحیح۔ اللہ کے 99 ناموں میں ایک نام ہے جو ذرا ڈرانے والا، وہ منتقم، المنتقم۔ باقی تو سب محبت ہی محبت ہیں۔ الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحسیب، المقیت، الجلیل، الکریم، الرقیب، المجیب،
الحكيم الودود الواسع الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم. اب آیا المنتقم، پھر آگے ساتھ ہی العفو. آئے ہے اللہ نے کیسا اوئے ہوئے 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 قربان جاؤں اپنے نبی پر. المنتقم ایک دم ڈراوا آیا، ساتھ ہی دو نام لا، العفو الرؤوف. ارے وہ ہے پکڑنے والا جو معاف بڑی جلدی کرتا ہے، مہربان بڑی جلدی ہوتا ہے. العفو الرؤوف مالک الملک. اور شہنشاہ تمہارے تھوڑے سے گناہوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ذوالجلال والاکرام عزتوں والا ہے، تیری نماز نہ پڑھنے سے اس کی عزت میں کیا فرق آتا ہے؟ المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور الحنون المنان. واہ واہ واہ، یہ میرا اللہ ہے. اللہ سے دوستی لگا لو، کام بن گیا. تقوی تقوی تقوی. دو چیزیں ہیں، دو چیزیں. ایک اللہ کی سے عبادات آ رہی ہیں، عبادات آ رہی ہیں، عبادات آ رہی ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں. نماز روزہ حج زکوٰۃ. زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے، نماز روزہ سب کے لیے، ایمان سب کے لیے. نماز روزہ کوئی معافی نہیں. ہاں روزہ میں پھر گنجائش ہے، مسافر ہو بعد میں رکھ لو، مریض ہو گئے بعد میں رکھ لو. نماز کی گنجائش کوئی نہیں، نماز کی گنجائش کوئی نہیں. مریض ہو پڑھنی ہوگی، مسافر ہو اچھا دو پڑھو، چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں بیٹھ سکتے لیٹ جاؤ. میں نے ہارٹ اٹیک میں کوئی 72 گھنٹے لیٹ کے نمازیں پڑھی، اور پہلے 48 گھنٹے صرف آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھی. کہ چھوڑ نہیں سکتے. کربلا قائم ہے، اور ظلم و ستم کی انوکھی داستان دھرتی کے صفحات پہ لکھی جا رہی ہے. زمین آسمان نے ایسا منظر نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گی. ایسی دکھ بھری داستان شاید ہی کسی امت نے دیکھی ہو.